زین نواز کا کہنا تھا کہ میاں صاحب چودھری نثار کی بہت عزت کرتے تھے، یہ انہیں خاندان حتیٰ کہ میاں شہباز شریف سے بھی زیادہ مقام دیتے تھے، لیکن چودھری صاحب نے اس محبت کا بھرم نہیں رکھا۔ میاں نواز شریف 2016 میں علیل ہوئے، آپریشن کے لیے لندن لائے گئے، آپریشن خراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی، لیکن یہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ اس وقت یہ خبر اڑنے لگی کہ میاں صاحب نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر سیاست سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اطلاع چودھری نثار تک پہنچی تو وہ مریم نواز کے پاس آئے اور ناراض لہجے میں کہا، میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانوں گا۔ ان کا کہنا تھا، میں شہباز شریف سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، میرا تجربہ بھی زیادہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی آئیڈیل ہیں، لہٰذا میرا حق بنتا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا چودھری صاحب کی وجہ سے شریف خاندان کو ماضی میں بھی کئی بار نقصان پہنچا۔ صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ تعلقات بھی ان کی وجہ سے خراب ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کے دل میں بھی انہی کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ پیناما کیس کے دوران پنجاب ہاؤس میں اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں سے بھی ملتے رہے تھے۔ ڈان لیکس میں بھی ان کا کردار سمجھ سے بالاتر تھا اور انہوں نے دھرنے کے دوران عمران خان کو شاباش کا میسج بھی بھیجا تھا اور عمران خان نے یہ پیغام کئی صحافیوں کو بھی دکھایا اور صحافیوں نے ہمیں بتایا، مجھے 12 اکتوبر 1999 کی وہ شام بھی اچھی طرح یاد ہے جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ چودھری صاحب کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، فوج آئی اور اس نے سب کو گرفتار کر لیا، لیکن چودھری صاحب کمرے سے نکلے اور ہمیں ملے بغیر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، جبکہ سیف الرحمان وزیر اعظم ہاؤس سے باہر تھے، مگر وہ آئے اور خود کو ہمارے ساتھ شامل کر لیا۔ میں آج تک حیران ہوں چودھری نثار اس وقت ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، اور فوج نے بھی انہیں کیوں نہیں روکا۔ دوسرا، یہ ہمیشہ کلیم کرتے تھے میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں، میں انہیں سب سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن یہ کسی بھی معاملے میں پارٹی اور نواز شریف کی مدد نہ کر سکے۔ میں نے ان سے پوچھا، پارٹی اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کیوں بھجوانا چاہتی ہے؟ ان کا جواب تھا، ڈار صاحب خود پاکستان جانا چاہتے ہیں، یہ کیس بھی فیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ معیشت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی امور کو جاننے اور چلانے کے لیے اعلیٰ کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اسٹریٹ سمارٹ لوگ چاہیے، اور ڈار صاحب میں یہ خوبی موجود ہے، یہ انتھک انسان ہے۔ یہ ماضی میں بھی 24 گھنٹے دستیاب ہوتے تھے، یہ مارکیٹ کے پلیئرز کو بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں، یہ ماضی میں بھی فون اٹھاتے تھے اور پلیئرز کو کہتے تھے، بھائی صاحب خیریت ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ ہم مفتاح اسماعیل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ ڈار صاحب کی طرح لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتے، یہ ایک بڑے مارکیٹ پلیئر سے براہ راست بات کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈار صاحب وزیر خزانہ کے بجائے چیئرمین سینٹ بن رہے ہیں؟ حسین نواز کا جواب تھا، نہیں، یہ وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جولائی کے آخری دنوں میں اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے۔ میں نے پوچھا، آپ اور حسن نواز کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ حسین نواز کا جواب تھا، اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمارے خلاف کیمپین نے ہمارے بزنس کو بہت نقصان پہنچایا۔ سعودی عرب میں میری کمپنی کا آڈٹ بھی ہوا، سعودی اتھارٹیز کئی دن ہمارے دفتر اور فیکٹری میں رہیں، لیکن الحمدللہ انہیں 1 ریال کی بھی گڑبڑ نہیں ملی۔ میرا خیال ہے یہ کنٹرول عمران خان کی درخواست پر کیا گیا تھا، جبکہ حسن نواز کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا۔ یوکے اور یورپ میں پراپرٹی کے بزنس بینکوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور بینک معمولی سے منفی پروپیگنڈے سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ہم مسلسل 8 برسوں سے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیجئے ہمارے بزنس کی صورتحال کیا ہوگی۔ بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، مجھے 2 مرتبہ نواز شریف کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے محسوس ہوا پارٹی ضمنی الیکشنز کے بارے میں پر امید تھی، یہ مریم نواز کی کوششوں اور بھرپور جلسوں پر بھی خوش تھی، لیکن 17 جولائی کے نتائج نے پارٹی کو حیران کر دیا۔ نتائج پارٹی کے لیے غیر متوقع تھے۔ میری ضمنی الیکشن سے پہلے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا، آپ کا اب تک کیا تخمینہ ہے؟ میں نے بتایا، میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سیاسی امور میں 100% نیوٹرل ہو چکی ہے، یہ اب کسی کا بھی ساتھ نہیں دے گی۔ سیاسی فیصلے میدان اور کھڑے کریں گے، آپ اگر اچھا الیکشن لڑیں گے تو آپ جیت جائیں گے، اور اگر غلطیاں کریں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ میری ذاتی معلومات کے مطابق فوج نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا ہے اور اگلے 20 سال تک کی قیادت اس فیصلے سے آگاہ ہے۔ یہ لوگ خود کو اب صرف جغرافیائی سرحدوں اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی تک محدود کر رہے ہیں۔ میاں صاحب اطمینان سے میری بات سنتے رہے۔ وہاں موجود ایک صاحب بولے، کیا اب 20 سال بعد سیاسی مداخلت ہوگی؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں صرف اپنی معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میرے اوپر نیچے عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور آپ تینوں اہم ترین کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئی۔ میرا خیال ہے تینوں لیول پر احساس موجود ہے۔ عمران خان نے بھی کہا تھا، یہ فیصلہ ضروری ہے، ملک کس نے چلانا ہے، وزیر اعظم اگر بے اختیار ہوگا تو پھر ملک نہیں چل سکے گا۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی یہ سوچا اور کہا جا رہا ہے، یہ بھی مانتے ہیں سیاست ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم اگر فوج کی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیاست سے پرہیز کرنا ہوگا۔ سیاستدان جانے اور سیاست جانے، ہمیں ہر حکومت کو چپ چاپ مان لینا چاہیے اور ان کی جائز اور قانونی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اب حکومتیں بنانے اور توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرا خیال ہے ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کا اب بہترین وقت آ چکا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اب فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ ہم فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
मियां साहब ने खामोशी से मेरी बात सुन ली। हमें जिस तरह इमरान खान की 2 खूबियों का एतराफ़ करना चाहिए, बिल्कुल हमें उसी तरह नवाज शरीफ की खूबियों को भी तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान गिव अप नहीं करते, ये हारने के बाद भी हार नहीं मानते, और इनकी दूसरी खूबी इनमें बेइंतहा एनर्जी है। ये तवानाई से भरे हुए ज़िद्दी इंसान है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को तवक्कल और सब्र की नेमत से नवाजा है। इनका सब्र लाजवाब है। ये बड़े से बड़ा दुख भी बर्दाश्त कर जाते हैं, और हालात जैसे भी हों ये तवक्कल का दामन हाथ से नहीं जाने देते। शायद इसीलिए अल्लाह इन पर करम करता है और ये बार बार पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ वापस आते हैं। ये अब चौथी मरतबा वापस आ रहे हैं। गो ये वापसी से इनकार कर रहे थे कि आप वापस कब आ रहे हैं के सवाल पर बार बार पूछ रहे थे क्या मेरे साथ ये सुलूक होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद मुझे महसूस हो रहा था ये अब ज्यादा दिनों तक मुल्क से बाहर नहीं रह सकेंगे। ये जानते हैं ये जितना अरसा मुल्क से दूर रहेंगे इनकी पार्टी इतनी ही कमजोर होती चली जाएगी, और अगर इलेक्शन इनके बगैर हो गए तो फिर नून लीग सिमट कर छोटी जमात हो जाएगी, और मियां नवाज शरीफ ये नहीं चाहेंगे। दूसरा मुल्क वाकई नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। मैं मुद्दत से इस खदशे का इजहार भी करता आ रहा हूँ। लोग मुझे मनफी जहनियत का ताना भी देते थे और मुझे ये मशवरा भी देते थे कि आप कभी पॉजिटिव साइड भी देख लिया करें। लोग इस मुल्क में दाल और चावल बेचकर अरबपति हो गए हैं, आपको ये नजर नहीं आते? मैं खामोश हो जाता था, मगर अब पूरे मुल्क को दीवार भी नजर आ रही है और इस पर तहरीर भी। हम अगर इकट्ठे ना बैठे, ये नफरत खत्म ना की, हमने अगर सिस्टम को साफ ना किया और बड़े और बुनियादी फैसले ना किए तो ये मुल्क चला जाएगा।